بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کی ایک طویل روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم ہے 6552۔ یہ سارا باب رویا کا باب ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وقتوں میں جو خواب دیکھے ان میں سے بعض خواب صحابہ کرام نے سنے، آگے روایت کر دی ہیں، ان کو اس باب میں جمع کر لیا گیا ہے۔ اسی میں یہ ایک مفصل خواب ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض چیزیں دکھائی گئیں۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے وہ چیزیں دکھائی گئی ہیں جس سے مقصود یہ تھا کہ آپ لوگوں کو تنبیہ کریں کہ وہ بعض جرائم کو معمولی سمجھتے ہیں یا ان کے بارے میں بے پرواہی برتتے ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ بڑے غیر معمولی جرائم ہیں، ان کا ارتکاب کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک تمثیل کے انداز میں بڑی سخت اور بڑی عبرتناک سزا دکھائی گئی تاکہ آپ بتا سکیں لوگوں کو کہ یہ جرم اصلاً اس سزا کا مستحق ہے، یعنی وہاں بتانا یہ مقصود ہے۔ حقیقت میں سزا کیا ہوگی قیامت میں، اس کے ضابطے بالکل الگ ہیں۔ اس طرح کی چیزیں تنبیہ کے لیے، انذار کے لیے، کسی چیز کی شناعت کو یعنی اس کی برائی کو واضح کرنے کے لیے بتائی اور دکھائی جاتی ہیں۔ تو وہ ہم نے دیکھا کہ دو واقعات بیان ہو گئے۔ اس کے بعد اب آگے بڑھیے تو فانطلقنا فاتینا علی مثل التنور قال فاحسب انہ کان یقول فاذا فیہ لغۃ و اصوات قال فاطلعنا فیہ فاذا فیہ رجال و نساء عراة واذا هم یاتیہم لہب من اسفل منہم فاذا اتاہم ذلک اللہب ضوضوا قال قلت لہما ما ہؤلاء قال لی انطلق یعنی یہاں پر بھی بالکل وہی ہوا کہ ایک مشاہدہ کرایا گیا، اور اس کے بعد جب آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، جو چیز مجھے دکھائی گئی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، تو جواب یہ دیا گیا کہ آگے چلیے، یعنی ابھی کچھ نہ پوچھیں، ابھی دیکھتے جائیں۔ ترجمہ ہے چنانچہ ہم آگے چلے اور ایک تنور جیسی چیز کے پاس پہنچ گئے۔ یہ وہی رویا میں یا خواب میں ایک سفر سا ہو رہا ہے، چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ چنانچہ ہم آگے چلے اور ایک تنور جیسی چیز کے پاس پہنچ گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ میں نے سنا تو اس میں شور تھا اور آوازیں تھیں، یعنی تنور میں جیسے آگ جل رہی ہو تو اس میں بھی ایک طرح کی آواز سی آتی ہے۔ تو تنور تھا لیکن یہ کہ اس میں سے شور اور آوازیں اور ایک غلغلہ اور ہنگامہ، یہ کیفیت تھی، اندر سے آ رہی تھیں آوازیں۔ فرمایا کہ ہم نے اس میں جھانکا، تنور میں جھانک کر دیکھا تو اس کے اندر کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں، اور کیا ہوتا تھا کہ ان کے نیچے کی طرف سے آگ کی لپٹ آتی تھی۔ جب یہ لپٹ انہیں آ لیتی تو وہ چلانے لگتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا چلیے چلتے رہیے، یعنی یہ مشاہدہ بھی کرایا گیا، اور اس کے بعد جب یہ پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو یہ جواب دیا گیا کہ چلتے رہیے، یعنی ابھی جواب کا وقت نہیں آیا۔ میں چونکہ وہ جواب ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں تو ایک ایک فقرے میں بعض میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیا مراد ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا اور وہ ننگے مرد اور عورتیں جو آپ نے تنور میں دیکھے وہ زنا کار مرد اور عورتیں تھیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ زنا یا بدکاری بھی ایسا سخت جرم ہے کہ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے۔ تو سزا کو ایک تمثیل میں ڈھال کے کہ جیسے تنور میں ننگے مرد عورتیں ہیں اور آگ کی لپٹ اٹھتی ہے اور پھر وہ چلانے لگ جاتے ہیں، تو ان کی اذیت یا ان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ دکھا کے آپ کو توجہ دلائی گئی کہ آپ بھی لوگوں سے کہیے کہ یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو 3 بڑے جرائم قرآن مجید نے بیان کیے ہیں جن کو اکبر الکبائر کہنا چاہیے، ان میں زنا بھی شامل ہے۔
بلکہ دوسرا بڑا جرم اس حیثیت سے بیان ہوا ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ شرک ہے سب سے بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابل میں اس کی ذات میں کسی کو شامل کر دینا، اس کی ذات سے کسی کو مان لینا، اس کے خلق اور امر میں کسی کو شریک سمجھ لینا، یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنا ہے۔ تو سب سے بڑا جرم تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری جگہ سورہ نساء میں یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر جرم اور ہر گناہ اس کے قانون قاعدے کے مطابق اگر بندہ مستحق ہو تو معاف ہو سکتا ہے، یعنی مجموعی رویے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ عفو درگزر سے کام لے لیتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے اللہ کے شریک ٹھہرانے کی معافی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا جرم یہی ہے۔ اس کے بعد پھر قتل ہے، یعنی کوئی کسی کی جان لے لے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں غیر معمولی سرکشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر زندگی دی ہے، شعور دیا ہے، انسانوں کو ایک خاص مقصد سے بھیجا ہے، اس میں کوئی شخص اٹھے اور اٹھ کر کسی کی جان لے لے، تو جیسے کہ قرآن مجید نے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس شخص نے بھی کسی کو قتل کر دیا درحالے کہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، او فساد فی الارض، نہ کوئی فساد پیدا کیا تھا، تو ناحق قتل کر دیا، تو یہ کہا کہ فکانما قتل الناس جمیعا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کرنے کا جرم کر دیا ہے۔ تو بڑا گناہ ہے۔ پھر شرک کے بعد جو بڑا گناہ قرآن میں بیان ہوتا ہے وہ قتل ہے، اور پھر قتل کے بعد دوسرا بڑا گناہ وہ زنا یا بدکاری ہے۔ سورہ فرقان میں اسی ترتیب سے ان کو بیان کیا ہے، اور آخر میں یہ بتا بھی دیا ہے کہ جو لوگ بھی ان گناہوں کا جانتے بوجھتے ارتکاب کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں معافی مانگے بغیر پہنچ جائیں گے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی سزا، یعنی ان گناہوں کی سزا جو اللہ کے ہاں مقرر ہے وہ ابدی جہنم ہے، یخلد فیہ مہانا۔ اس کے بعد پھر آگے کہا ہے کہ توبہ کا کیا طریقہ ہے، اور اگر توبہ کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو سورہ فرقان کے اگر آخر میں آپ دیکھیں تو یہ پوری بات بیان کر دی گئی ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ کیوں ہے، اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے، اور وہ یہ کہ انسانیت کے بقا کا انحصار میاں بیوی کے وفادارانہ تعلق پر ہے۔ یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تو انسان کو قتل کر دینا ہے، یہ اس کے جسم اور روح کا رشتہ منقطع ہوتا ہے اس کے نتیجے میں۔ اور اگر انسان کو اس کی اصل شخصیت کے لحاظ سے دیکھیے تو اس سے بھی یہی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کو اگر پیدا ہونا ہے، اس کو اگر پلنا بڑھنا اور نشو و نما پانی ہے، اسے کوئی محفوظ جگہ آغوش کے طور پر ملنی ہے، اس کی اگر یہ ضرورت ہے کہ ماں اور باپ کی شفقت کے زیر سایہ وہ پرورش پائے، تو گویا اللہ کا اتنا بڑا اہتمام ہے جو انسان کی پیدائش کے لیے اس نے فرمایا ہے۔ جو آدمی بدکاری روا رکھتا ہے وہ اس اہتمام کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑا جرم ہے، اس کی سزا اس طرح سے دکھائی گئی۔ قیامت میں کیا معاملہ ہوگا میں نے عرض کیا وہ یہاں زیر بحث نہیں، یہاں کسی جرم کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے مختلف چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔